ہر طرح کی تعریف اللہ عزیز و غفار کے لیے ہے، جو دن کو رات سے اور رات کو دن سے بدلنے والا ہے، خفیہ و علانیہ کو جانتا ہے اور انہیں جانتا ہے جو پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور پسندیدہ و چیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاکیزہ و نیکوکار آل بیت پر، آپ کی بیویوں پسندیدہ امہات المومنین پر، آپ کے مہاجرین و انصار صحابہ کرام پر، اور ان پر جو ان کے طریقے پر چلیں اور ان کی راہ کی پیروی کریں اس وقت تک جب تک دونوں نئے یعنی رات و دن کا سلسلہ جاری ہے اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اسلام کے پختہ کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارے اوپر مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ کے بندو، اس سرزمین پر کوئی بھی معاشرہ جو علم میں استحکام، گفت و شنید میں توازن اور تنوع کے اختلاف کو سمونا چاہتا ہے، اس کے شایان شان ہے کہ وہ ان کے اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ جو بات چیت کی بے چینی کا شکار ہے یا قریب ہے کہ اس کا شکار ہو، وہ نہیں ہے مگر ان اسباب کے حاصل کرنے کی کوشش کے غائب ہونے کی وجہ سے جو خلل کو دور کرتا یا اسے ختم کرتا ہے۔ امت مسلمہ پڑھی اور سنی جانے والی جس جنگ اور بے لگام و بے نکیل جس چیمی گوئیوں کا شکار ہے، اس میں غور کرنے والا بلا شک و شبہ ملاحظہ کرے گا کہ اس لڑائی کو بڑھانے اور اس کی لو کو بھڑکانے والے اہم اور واضح ترین اسباب میں سے وہ نفرت کی باتیں ہیں جو بات بنانے والے اور اہل قلم کے حلقے میں چورے میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اطمینان بخش نفع کی امید کی جاتی ہے۔ سب سے آخری حد جہاں تک یہ گفتگو پہنچ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ بہتر ہے، نہ ہی مفید اور نہ ہی نفع بخش، بلکہ وہ نفرت کی بات والوں اور مخاطب کے مابین شیطان کے ورغلانے کا رقیہ ہے۔ اس ورغلانے کی سرکشی پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا مگر اس بات کے ذریعے جو احسن ہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ اللہ کے بندوں، نفرت کی بات وہ ہر ایک لکھ کر پڑھا جانے والا یا لفظ کے ذریعے سنا جانے والا قول ہے جو اشتعال یا فتنہ یا تشدد یا تنقیص یا عصبیت یا افراد و جماعت کے مابین امتیاز کو بھڑکاتا ہے۔ اس طرح کی بات کی سنگینی امن فکری اور امن اجتماعی میں رکاوٹ ڈالنے میں پوشیدہ ہے، جو دونوں اکٹھے علمی تانے بانے اور سماجی ڈھانچے کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بعد ان دونوں پر ہی استحکام قائم کرنے میں سماجوں کا مدار ہے، اور ان دونوں کے ذریعے ہی افراد و گروپ کے مابین رابطے کے وسائل کے ذریعے پیدا ہونے والی انارکی دور ہوتی ہے۔ اور جبکہ نفرت کی بات اعتدال اور وسطیت کے محور سے الگ ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے بھڑکانے کا سبب یا تو جان لیوا غلو ہے یا گھناؤنا انحراف، تاکہ وسطیت کا پیغام نفرت کے پیغام کے دونوں کناروں کی بھینٹ چڑھ جائے تو غلو کرنے والا اسے منحرف پیغام دیکھتا ہے، کیونکہ قساوت اور تنگ نظری میں اس سے کم تر ہے، اور ظالم منحرف اسے سخت پیغام تصور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی فحش کلامی اور اخلاقی بگاڑ تک نہیں پہنچتا ہے، اور سمجھداروں کا کان گفتگو کو نکارتا ہے
لیکن سنجیدگی و ثابت قدمی والے شریفوں کے کانوں میں ان دونوں کی صدائے بازگشت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک معتدل پیغام کا معاملہ ہے تو وہ کان سے دل تک بجلی کی طرح گزرتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ لسان صدق زبانوں میں زیادہ اثر رکھنے والی ہے اور ہمیشہ بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ جو اپنے پیغام کی لوگوں کے نزدیک مقبولیت اور عمدہ مقصد تک پہنچنے میں اس کا دور رس اثر چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے پر بنائے، نہ کہ ان کے ساتھ گھٹیا پن اختیار کرے، انہیں فائدہ پہنچانے کا حریص ہو، ضرر پہنچانے کا نہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، قساوت کا نہیں۔ اللہ کی قسم یہی سید ولد آدم جنہیں جوامع الکلم دیے گئے کہ پیغامات تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو رحمت و رافت اور لوگوں کے لیے حریص ہونا ایسی صفتیں ہیں جو ایسے شخص میں اکٹھا نہیں ہوں گی جس کی زبان نفرت کے پیغام کی حامل ہو۔ اللہ کے بندو، کچھ قوموں نے آزادی رائے کا الٹا مفہوم سمجھا ہے، جس کا آزادی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اخذ و افادہ میں اس کے باب سے ہے، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کی آبروؤں، ان کے حرمات اور ان کے اسرار کو عام چراگاہ اور عام پنگھٹ بنا لیا ہے، جہاں سے بھڑکانے، گالی دینے اور آر دلانے والے چرواہے اپنا مواد لیتے ہیں اور اس سے فساد برپا کرنے والے، تشویش پیدا کرنے والے اور قیل و قال والے ناتجربہ کار سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نفرت کی بات لفظی تشدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ چیز دیتا ہے جو تشدد سے نہیں دیتا۔ اللہ جل وعلا اپنے نبی سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ نفرت کی بات ایسی بات ہے جو منتشر کرتی ہے، جمع نہیں کرتی، دور کرتی ہے، قریب نہیں کرتی، بگاڑتی ہے، اصلاح نہیں کرتی۔ وہ اس کنگری کے پھینکنے کی طرح ہے جو آنکھ پھوڑتی ہے اور شکار نہیں کرتی۔ نفرت کی بات سیلاب کے جھاگ کی طرح ہے جو بیکار ہو کر چلا جاتا ہے اور زمین میں نہیں ٹھہرتا۔ کوئی شخص نفرت والی بات سے متصف نہیں ہوتا ہے مگر اس کی وحشت سے عقلا کے کان بھاگتے ہیں، تو وہ اس کے قول کو سننے اور اس کی بات کو پڑھنے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے اختیار کرنے والے کو تنگ دائرے میں قید کر دیتی ہے، جس میں وہ نہیں دیکھتا ہے مگر اپنے نفس کو۔ اس کے نزدیک حسن ظن کے لیے اور اختلاف کی گنجائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لاوا ابل رہا آتش فشاں پہاڑ ہے، وہ نہیں اگلتا ہے مگر صرف لاوا۔ نفرت کی بات گھٹیا شخص کا سلوک اور طیش والے کا ہتھیار ہے۔ یقیناً وہ ایسے باطن کا قے ہے جو کینہ، غرور اور گھٹیا تشفی اور جھوٹے غلبے میں مبتلا ہے۔ نفرت کی بات نہ تو موروثی مرض ہے، نہ ہی انسان کا ایسا ارادہ جسے وہ اپنی بلندی کے لیے کرے، بلکہ وہ مزاجی ملاوٹ کا مرکب ہے جسے بگڑی ہوئی فکر اور مضطرب نفس غذا فراہم کرتا ہے۔ تو وہ ہوا میں پھیلے ہوئے جراثیم ہیں جو اخلاق، عدل اور انصاف سے خالی ہر نفس پر واقع ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس میں ان کا نمو اسی کے بقدر مرہون ہوتا ہے جتنا اس میں ان کے مقابلہ کرنے کی قوت ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر ان کے واقع ہونے سے پہلے اسے دور کرنا ممکن ہو سکے، یا کم از کم ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں دور کر سکے۔ گرچہ بچاؤ علاج سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ان جراثیم سے محفوظ رکھنے میں زیادہ گہرا اور درست ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بات کو مہذب نہ بنا سکے اور اسے رافت و نرمی اور دوسروں کی خیرخواہی کا رنگ نہ دے سکے تو اس کے لیے آخری کارگر دوا خاموشی ہے۔ کیسے نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ جان لو کہ امت مسلمہ پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی روشن شریعت کے ذریعے نفرت کی باتوں سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے، یعنی بہت زیادہ عادل و پسندیدہ. تو عدل کے ذریعے وہ قول اور مخالف پر حکم لگانے میں انصاف کرتے ہیں، پسندیدہ ہونے کے ذریعے وہ عمل اور دوسرے کے ساتھ اخلاق میں انصاف کرتے ہیں. لیکن وہ خلل جو ان سب کو باری باری لاحق ہوتا ہے، یقیناً وہ اس فضل کو مستحضر رکھنے اور اس کے راستے کو لازم پکڑنے سے دور ہونے کے نتیجے میں لاحق ہوتا ہے. تو ان میں سے بعض کو اس سے ایسا انحراف لاحق ہوا جو قابل تعریف نہیں ہے. شاعر کہتا ہے جب انسان قول میں اپنے رب سے ڈرتا ہے تو جو وہ بولتا ہے اس میں اللہ کے نواہی سے بچتا ہے. تو انسان کی سب سے بہتر بات وہ ہے جو رحمت ہو، اور سب سے بری بات وہ ہے جو نفرت کو واضح کرے. میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اسی کے دربار میں توبہ کرو، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے احسان پر. اسی کے لیے ہر طرح کا شکر ہے، اس کی توفیق اور نوازشوں پر. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر جان لو اس زمانے کی دہائی میں غیر مسلموں کی جانب سے اسلام اور اہل اسلام کے تئیں منفی نقطۂ نظر پھیل گیا ہے. اس نقطۂ نظر نے ان دونوں کے خلاف نفرت کی باتوں کو فروغ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے کئی وسائل میں واضح پہچان بن گئی ہیں. اس کے اور اس کے اسباب کے سلسلے میں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں. معاملہ اس بات سے الگ نہیں ہے کہ جو چیز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بات کو غذا فراہم کر رہی ہے وہ یا تو عقیدے کی گہرائی ہے یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی غیر مقبول غلطیوں کا جوابی رد عمل ہے، یا ایک ساتھ دونوں معاملات ہیں. تو جس کا سبب عقیدے کی گہرائی ہو تو اس کے سامنے امت اسلامیہ کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے تب بھی وہ ان کے سینوں سے اسے نکالنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس لیے کہ جو کسی چیز پر پروان چڑھا ہے وہ اسی پر بوڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. لیکن جس کا سبب بعض اہل اسلام کی غلطیوں کا جوابی رد عمل ہو تو اس سے ہمیں پہلے درجے میں سروکار ہے. اس لیے کہ اہل اسلام سے مطلوب ہے کہ وہ قدوہ حسنہ اختیار کریں اور ان کے افعال اس کے مطابق ہوں جس کی طرف ان کی نسبت ہے. اس لیے کہ دوسرا فریق اسلام اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کے مابین فرق نہیں کرتا ہے. تو کوئی غلطی جس میں مسلمانوں میں سے کوئی بھی مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسلام کو ہی ملامت کرتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ نہایت افسوسناک ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں وہ ان چیزوں میں اسلام کی مثبت شکل نہیں پیش کرتے ہیں جو ان سے اقوال و افعال اور اخلاق سرزد ہوتے ہیں. انہیں اس سے اسلام کی رواداری، اس کی عالمیت، اس کا عدل اور اس کی جامعیت اور ہر زمان و مکان میں اس کا کمال نہیں پہنچتا ہے. اسی بنیاد پر عام طور پر اہل اسلام اور خاص طور پر اہل معرفت پر واجب ہے کہ وہ غیر مسلموں کے دیار میں اسلام کی روشن شکلیں بنیں، معتدل باتوں، معتدل قلم اور قابل تعریف تعامل کے ذریعے ان قوموں کے مابین اسلام کی حقیقی معنی کو پہنچائیں، پھیلائیں کہ وہ زندگی، سیاست، اقتصاد، ثقافت اور تہذیب کو کیسے دیکھتا ہے، وہ مرد و عورت کو انفرادی طور پر کیسے دیکھتا ہے، افراد پر مشتمل خاندان کو کیسے دیکھتا ہے، خاندانوں پر مشتمل سماج کو کیسے دیکھتا ہے. یقیناً اسلام درست دین ہے جو زندگی کے تمام امور کو محیط ہے. اگر مسلمانوں میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس شخص کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسی طرح میڈیا اور تنظیموں اور ان جیسے اداروں پر واجب ہے کہ اس عظیم معاملے میں خوب کوششیں کریں، اس لیے کہ ان پر جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر نہیں ہے. سب سے مؤثر وسائل اور ان میں خرچ اور محنت کے اعتبار سے سب سے کم اونچا اخلاق اور نرم بات ہے جس کے ذریعے مسلمان ان قوموں کو سمو لیں.
اس لیے کہ اخلاق کا ایسا اثر ہے جہاں تک اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدھے